رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیٹا انس، میں اس کے 2-3 کلپ سنے نہیں کہ یا اللہ اوے فلانیا اوے ٹمکنیا اے فلانا او چوئی صاحب فلاں. مجھے یاد ہے میں اسکاٹ لینڈ میں گیا تھا تو مجھے کسی کے گھر میں نوک کرنے کے لیے گیا، اسے ملنے کے لیے گیا، تو اس نے اندر سے باہر آ کے اتنی بے عزتی کی، یقین کرو. انہوں نے کہا تم کون ہو، تم نے زیادہ میرا نوک کیوں کیا؟ میں نے کہا بھائی ہم تو اللہ کے لیے آپ سے ملنے آئے تھے. کیوں ملنا ہے؟ یہ جتنی کرامتوں والی باتیں، جتنی یہ جھوٹی باتیں ہیں اور جتنی بربادی انہوں نے پھیری ہے ان باتوں نے، ایویں فضول جھوٹی باتیں. وہ انگلینڈ سے کچھ بچے آ رہے ہیں، کو 15-20 لڑکے آ رہے ہیں ینگ. آپ گروپ بنایا ہے کہ بھی ہم ایک جماعت لے کے یہاں سے جائیں گے، کچھ بچے جائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مبارک کا سارا سفر ویسے ہی کریں گے جیسے حضور نے کیا. ان کو سمجھ آئے گی نبی کی زندگی. یہ ہیں وہ جن کو سمجھ لگے کہ نبی کی زندگی کیا ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. میرے محترم بھائی اور دوستوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اس جہان کا مالک اللہ ہے. اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی اللہ ہوگا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اللہ حی القیوم ذات اللہ کی ہے، اور کوئی حی القیوم نہیں ہے، اللہ ہی حی القیوم. لیکن ایک صرف فرق یہ ہے کہ یہ جو انسان اللہ نے بنایا ہے نا، یہ انسان پہلے تھا نہیں، پہلے نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو بنا دیا. اب یہ بن گیا ہے تو اس نے بھی ہمیشہ ہی رہنا ہے. اب اس کو کبھی موت نہیں آنی، اس کو، اس نے ہمیشہ رہنا ہے. یہ اس کا انتقال ہوگا. ہم نے سنا لو کہ جی فلاں صاحب انتقال کر گئے. انتقال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منتقل ہوگا. جیسے وہ پراپرٹی خریدتے ہیں نا، تو رجسٹری ہوئی تھی تو کہتے ہیں جی رجسٹری تو ہوئی تھی، انتقال ہوا کہ نہیں ہلے گا. جب تک انتقال نہیں ہوتا اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوتا. اس لیے اب اس نے منتقل ہونا ہے. پہلے یہ فضاؤں میں تھا، پھر باپ کے پیٹ میں آیا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا کے پیٹ میں آیا، پھر قبر کے پیٹ میں جائے گا، پھر حشر کے پیٹ میں جائے گا، پھر ایک دن اپنی آخری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اللہ اپنے فضل سے سب کو جنت نصیب فرمائے، کوئی جہنم میں جائے ہی نہ. کیونکہ دکھ کا گھنٹہ نہیں گزرتا میرے دوستو، دکھ کی گھڑیاں گزرتی نہیں، اور خوشی کے سال بھی یاد نہیں رہتے. بیماری آ جائے نا، کہ تھوڑی سی بیماری آ جائے، اگر ایسے ہی صرف گلا ہی خراب ہو جائے، گلا خراب ہوا، بخار چڑھ گیا تھوڑا سا، تو 2 دن اگر وہ چڑھ جائے نا تو لگتا میں کبھی ٹھیک تھا ہی نہیں، کبھی تندرست میں تھا، میں تو بیمار ہی تھا، شروع سے بیمار ہی ہوں. تندرستی کے دن بھول ہی جاتے ہیں. یہ اللہ نے سسٹم اس کا حضر بنایا ہے. تو یہ اس نے رہنا ہمیشہ ہے. بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ مہربان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ودود ہے، واجد ہے، ماجد ہے، رحم کرنے والا ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. وہ کریم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے کوئی ایسی دشمنی والا چکر نہیں ہے کہ ہمیں ناکام نہیں. اللہ کامیاب کریں گے، سب کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. ہاں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو آدمی، میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جس نے جہنم میں جانا ہے نا، خدا نہ خواستہ، تو اس نے خود جانا ہے، اللہ نہیں اسے بھیجنا چاہتا. اللہ نہیں. ابھی میں دبئی سے آیا ہوں، دبئی میں تھا تو میں نے ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا اور رہ رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ جی ایک نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نماز
تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی نہیں بھی پڑھتے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار جو اگر نماز نہ پڑھ کے کوئی جہنم میں جائے گا تو اس سے زیادہ بے وقوف اور نادان کوئی آدمی نہیں ہوگا. وہ نماز میں لگتا کیا ہے, ہوتا کیا ہے؟ تمہیں صرف نماز, اللہ نے تمہیں کہا کہ بھئی یہ پڑھ لیا کرو. تمہیں کیا ہے کہ تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ تم اللہ کے احسان تو پھر دیکھو کہ اللہ نے تمہیں دیا کیا ہوا. ہمیں تھوڑا سا نقصان ہو جائے نا کاروبار میں, تو کاروبار کا نقصان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی نفع ہوا ہی نہیں تھا. حالانکہ بھائی جان جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے. آپ کے پاس تھا کیا؟ آپ تھے کیا؟ جب آپ نے اپنا پریکٹیکل لائف, آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں جی آپ نے جب پریکٹیکل لائف شروع کی تھی, چند دنیا میں کوئی کروڑوں میں سے ایک لوگ ہوتے ہیں جن کے, یا چلو کروڑوں میں سے 100 لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ ان کو بہت سارا پیسہ دے کے جاتے ہیں. ورنہ کسی سے جس سے پوچھ کے دیکھو کہ جی آپ زیرو سے شروع کیا تھا, اب سارا اللہ نے ایک دم اتنی بھارے لگا دی. اب وہ زیرو سے شروع کیا, اللہ نے اربوں روپے دے دیا, تو تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو ایک دم لو جی بس گئے. سب کچھ اللہ کا ہی ہے, ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی بتائی ہے کہ بھئی یہ صرف اتنا کر لو, یہ کام کر لو تو کامیاب, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات. ہاں غلطیاں ہوتی رہیں گی, غلطیاں ساتھ چلتی رہے گی, تو غلطیاں جب ہوتی رہتی ہیں تو معافی مانگے گا دن میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دن میں, اس کا مفہوم ہے کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. لو 70 دفعہ حضور استغفار کرتے ہیں. سانو کو نہیں کرنا چاہیے کی خیال ہے؟ کیونکہ اللہ بہت بڑی ذات ہے, بہت بڑی ذات ہے. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کہتے ہیں وہ ذات, اس کو صمد کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہ ہو سکے, یعنی سب جس کے محتاج ہوں, ہر چیز میں جس کے محتاج ہوں اس کو کہتے ہیں صمد. اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو, جو خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اسی کے محتاج ہوں ہر چیز میں, اس کو کہتے ہیں صمد. اللہ نے میں صمد ذات ہوں, مجھے پرواہ نہیں کسی کی, کوئی پرواہ نہیں کسی, جو مرضی ہو. کوئی دکھ, اللہ کو دکھ تکلیف نہیں ہوتی کہ دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا اللہ کو. کہ کسی کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کسی کو, اگر دشمن کو بھی کوئی آگ میں جل جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اوہو یار. حالانکہ وہ 100% گناہ گار ہے, 100% نافرمان ہے, 100 ہم سے لڑا ہوا ہے, ہم سے لڑائی کی, پھر بھی اسے ہم جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, اللہ بے پرواہ ذات. اللہ کو کوئی دکھ تکلیف غم یہ اللہ کو نہیں آتے, لیکن اللہ ہے مہربان. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تھوڑی سی اتنا کام یہاں کرنا ہے کہ ذرا سی زندگی سیکھنی ہے کہ ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے. اور یہ میک سینس بھی ہے, یا جس نے سب کچھ دیا ہے اس کا بھی تو کچھ حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس جو نعمت اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں, ان نعمتوں پہ کبھی غور بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں سمجھنے ہماری ہیں. کبھی دیکھا کرو اس آدمی جس کی ٹانگیں نہیں ہیں, تو پھر احساس ہوگا کہ ٹانگیں کیا ہوتی ہیں. اسے پوچھو کہ ٹانگیں کیا ہوتی ہیں. جس کی آنکھیں نہیں ہیں پوچھو بولا آنکھیں کیا ہوتی ہیں. ہسپتالوں میں جا کے دیکھو, مریض جو بیٹھے ہیں, آپریشن ہو رہا ہے, وہ ایک ہی بات کریں گے, تندرستی. میں یہ ڈاکٹر اسپتال کے اندر کبھی میں نا کسی کو مریض کو دیکھنے گئے, یا تو پیچھے وہ چھوٹی مسجد بنائی انہوں نے, وہاں نماز پڑھتے ہیں. تو وہاں وہ نماز کے بعد وہ جو امام صاحب نماز کرانے والے ہیں وہ دعا منگاتے ہیں. تو دعا منگانے پیچھے سے کوئی آواز آئے گی, بیماران سے دعا کرنا جی. کیونکہ بیمار کیا ہوتا ہے یہ اس کو پوچھو جو بیمار ہے. جو تندرست ہے وہ سمجھتا ہے میں ایسے ہی تھا, ایسے ہی رہنے. نہیں, جب دیکھو جا کے پھر اندازہ ہو کہ اللہ نے میرے پہ کیا کرم کیا ہے, میں کتنا مہربان ہے اللہ جس نے مجھ پہ مہربانی کی. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا, جب کسی کو کسی مشکل پریشانی میں دیکھو تو کیا کہو, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا سارے یاد کر لو خدا کے لیے, سب یہ دعا یاد کر لو.
کیونکہ اس دعا کا کیا ہے کہ جس کو کسی پریشانی میں دیکھ کے، کوئی پریشانی کوئی بیمار ہے، کوئی مالی پرواہ ہے، کوئی گھر میں کوئی پرابلم، جس کو کوئی پریشانی آئی ہے تو اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لو. جو اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا اللہ اس کو وہ پریشانی نہیں لگنے دے گا، اس سے حفاظت کر لے گا. اللہ کے نبی نے اینٹی بایوٹکس بتائی ہیں ساری، کہ یہ والی اینٹی بایوٹک یہاں استعمال کرنی ہے، یہ والی یہاں، یہ والی یہاں. لیکن ضروری کیا چیز ہے میرے دوستو؟ ضروری چیز ہے کہ میں علم تو حاصل کروں، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہل پیدا کیا ہے. جانور سیکھے سکھائے پیدا ہوتے ہیں، انسان کو سیکھنا پڑتا ہے ہر بات، اس کو ہر بات سیکھنی پڑے گی. اب یہ سیکھ نہیں رہا، اگر سیکھ نہیں رہا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ آتا ہی سیکھا ہی نہیں، آتا ہی نہیں. بہت بڑا المیہ ہے جہالت، یہ بہت بڑا المیہ ہے. یعنی کتنا کو بڑا المیہ ہے جہالت کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کی ہے کہ جس کو جاہل دیکھو اس سے بات ہی نہ کرو، اس کو سلام کہہ کے آگے چل جاؤ، آگاہ نکل جاؤ، ایسا گل ہی نہ کرو ذرا بھی کو. قالوا سلاما، بھائی سلام ہے تیری جہالت پہ. ہمارا سب سے اچھا آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن، تعلیم کتنا بڑا مسئلہ ہوگا، کتنا بڑا مسئلہ ہوگا، کتنا بڑا مسئلہ ہوگا، جو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہ جنگ بدر کے بعد جو قیدی آئے، یعنی پہلی جنگ ہوئی ہے جس میں قیدی جو کفار قیدی ہو کے جو آ گئے، ان کو پھر مشورے سے طے ہوا کہ جو ان سے پیمنٹ لے لو، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو. جن کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے، ان کو حضور نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو، ہمارے بچوں کو تعلیم دے دو، یہ تمہارا فدیہ ہو جائے گا. یعنی کافروں کے بچوں کو کہہ رہے ہمارے بچوں کو تعلیم دے دو. یہ مطلب کیا اس بات کا؟ یہ بتایا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ کتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہے ایجوکیشن. اور ہمارا یہ مسئلہ نہیں، ہمیں بتائیے نہیں کہ بندہ پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا. ساری قوم جاہل، اور نہ یہ جہالت کو دور کرنے کا کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی اس کا کوئی ہمارے اسکیجول میں یہ بات ہے کہ میں نے اس جہالت کو دور کرنا ہے، کہ کسی طرح پتہ ہو. بڑے جاہل ہوتا. اب باہر ملکوں میں نہیں دیکھتے، باہر ملکوں میں جائیے جو کرکٹ میچ ہوتے ہیں، کہیں دبئی میں ہو رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں ہو رہا ہے، کہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ سارے گراؤنڈ میں کون بیٹھا ہوتا ہے؟ انڈیا سے میچ ہو رہا ہے تو انڈین نہیں ہوتے ہیں، پاکستانی کوئی. کیوں یہ پاکستانی کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ غور کرے گا سب بات سمجھ. پاکستانی کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں رہتے تو پاکستان رہتے تو بے شمار ہیں، آتے کیوں نہیں گراؤنڈوں میں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں. کیوں کہ پاکستانی جو باہر گیا ہوا ہے، میں دبئی میں دیکھ رہا تھا ابھی، جو پاکستانی باہر گیا ہوا ہے وہ سارا مزدور طبقہ ہے، اور جو انڈین ہیں وہ باس ہیں، وہ سارے پڑھے لکھے. انہوں نے 1960 میں شروع کیا تھا. 1960 میں جب انڈیا بنا ہے، پاکستان کٹھے بنے نا، انہوں نے 60 میں ایجوکیشن شروع کی تھی، ایجوکیشن پہ کام. یعنی انہوں نے مین ٹارگٹ کیا بنایا تھا؟ ایجوکیشن. تو انہوں نے اس ایجوکیشن پہ کام کر کے 25 30 40 سال میں اپنی قوم کو کھڑا کر لیا. اب جب ایجوکیٹ وہ ہو گئے تو دنیا میں آپ دیکھیں، گوگل کر کے دیکھ لیں، بڑی پوسٹوں پہ جو انڈین ہیں اور پاکستانی سارے مزدور، سب مزدور، ان پڑھ. دنیا میں بھی مار کھا گئے آگے، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ. اب حکومتوں کے اسکیجول میں یہ بات ہی نہیں ہوتی. پاکستان میں تو حکومتیں آتی ہیں 3-4 سال کے لیے، 3-4 سال کے بعد حکومت جانا ہے. اب وہ حکومت جن کی آتی بیچاروں کی، وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم ایسے کام کر جائیں جس سے اگلا الیکشن جیت جائیں، جو نظر آئے، نظر آنے والے کام کریں. اب ایجوکیشن پہ محنت کریں، ایجوکیشن پہ پیسے لگائیں، ایجوکیشن کو کسی کو نظر نہیں آنا. کیونکہ ایجوکیشن کا معاملہ کیا ہے کہ آج اگر شروع کریں گے ایجوکیشن تو اس کو کم از کم 30 سال لگ رہے ہیں ایک نئی اگلی قوم جنریشن تیار کرنے کے لیے.
پڑھے لکھی اگلی جنریشن پڑھی لکھی پیدا ہوگی. جاہل اور پتہ ہی کچھ نہیں. ابھی یہ جی ٹی پی ایل پہ پابندی لگا دو, یہ پابندی تو لگا دو, مگر سوال یہ کوئی یہ تو پتہ کرے یہ ٹی پی ایل والے ہیں کون بچے, یہ بچے تھے کون. ہے کسی کا پرابلم یہ کہ یہ ہمارے بچے ہیں بابا, یہ کس کے بچے ہیں, یہ ہمارے ہیں, یہ ہماری اولادیں ہیں, ہمارے اپنے ذاتی بچے ہیں, مگر ہیں کون. کسی سے پوچھ کے دیکھو, کسی سے پوچھ کے اس کو جو جاتے ہیں ان سے پوچھ کے بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کدھر نکلے ہوئے ہیں. میں پورے یقین سے یہ بات کروں کسی کو کچھ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں, کیا بات ہے. کتنا بڑا المیہ ہے, ہماری نسل ہے, یہ ہماری نسل ہے. وہ میں اس کے بچے کا کلپ سن رہا تھا, وہ کیا ہے اس بچے کا نام, جو رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیٹا ہے, نہیں وہ چھوٹا ہے, اس سے بھی چھوٹا ہے, انس. میں اس کے 2-3 کلپ سنے, میں کہ یا اللہ یہ بچہ چھوٹا سا 24-25 سال اس کی عمر ہے, یہ بول کیا رہا ہے. بڑے جو اس کے باپ سے بھی بڑے ہیں ان کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے, کتنی بدتمیزی کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. اس کو لیڈر مان رہے ہیں, جو اس کو لیڈر مان رہے ہیں ان کی عقل کیا ہوگی, ذرا اندازہ تو کرو یار. یہ نبی کی زندگی ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا تھا کہ یہ تم نے کرنا ہے. اپنے بڑوں کی تعظیم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا, سن لو غور سے, جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا, چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا. بڑوں میں صرف مسلمان نہیں آ رہے, سارے بڑے مسلمان ہوں کافر ہوں. میں نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا, اس کی تحقیق میں نے نہیں کی, لیکن سنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو پیچھے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ اجڑی رکھ دی, اونٹ کی بڑی گندی اجڑی رکھ دی. تو حضور کی کوئی بیٹی, ہماری آپائیں, کوئی ان میں سے چھوٹی بچی تھی, وہ بھی آئی, تو انہوں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب ایک, تو انہوں نے اس کو ابو جہل کو کوئی سخت لفظ کہہ دیا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے, کوئی آپ کو شرم آنی چاہیے, ویسے وہ لفظ سخت لفظ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیر کے کیا کہا, بیٹا کیا میں نے تمہیں یہ تعلیم دی تھی بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں. ہم اس نبی کی امتی ہیں میرے دوست, جس نبی نے کبھی کڑوا بول کافر سے نہیں بولا. تم اتنے بڑے 80 سال کے بندوں کو اوے فلانیا, اوے ٹمکڑیا, اے فلانا, او چوئی صاحب فلاں, یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اب ان کے فالوور بھی ویسے ہی. اب ان کی اصل میں مجھے خدا نہ خواستہ میں سیاسی بات نہیں کر, میرا مطلب تعلیم, ایجوکیشن تو دو ان کو, ایجوکیٹ تو کرو بھائی. مدرسوں میں بھی یہ مدرسے جہاں عالم بن رہے لوگ, ان کو سکھاؤ خدا کے لیے, عالموں کو سکھاؤ کہ کیسے انسان کیسے ہوتے ہیں. وہاں بھی نہیں سکھایا جا رہا, کیونکہ کوئی ہے نہیں سکتا. کہ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی بات یاد ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے استاد صاحب سے کہا, مولانا احسان صاحب دامن برکاتہ کو کہا, جب انہوں نے خود جب نبی کی زندگی گھر کی پڑھی تو کہتے میں نے مولانا احسان صاحب سے کہا کہ مولانا آپ نے ہمیں گھر کی زندگی تو پڑھائی نہیں, حضور کی گھر کی زندگی تو پڑھائی نہیں, عالموں کو نہیں پڑھائی جا رہی حضور کی زندگی. کہ حضور کی زندگی کیا تھی, حضور کی زندگی خالی یہی رہ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مبارک زندگی مٹھاس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. کوئی کافر بھی دیکھ کے حضور کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا. ایک کافر میں نے پڑھا, ایک آدمی کے بارے میں پڑھا میں نے, مجھے نام اس کا بھول گیا, اس نے حضور وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ ہے, یہ دوسرے یہودی کو کہا یہ جھوٹا شخص ہے, حضور کے بارے میں جھوٹا. وہ یہودی نے کہا نہیں, یہ جھوٹے کا چہرہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں. جو آپ بولتے ہو, جو آپ کرتے ہو, وہ چہرے پہ آ جاتا ہے.
لیکن یہ تو چہرہ ہی ایسا نورانی ہے، ایسا یہ چہرہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سچا چہرہ ہے، اللہ چہرے روشن کر دے گا. لیکن جب تک پوری قوم کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کرنا کیا ہے، اور ایک خدا کے لیے حکومتوں کی طرف نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اس پہ توجہ دو کہ میرے بچے جن سکولوں میں جا رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ان ٹیچروں سے ملو، جا کے دیکھو ٹیچر کون ہیں، وہ کیریکولم دیکھو، یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم صرف جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہی کری جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. کئی بندوں میں نے دیکھے میرے جاننے والے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ابھی تو 24 گھنٹے کے کام کر رہے ہیں، کہ وہ بیویاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ٹائم دو. وہ کہتے ہیں جی تو ایسے تو کر رہے ہیں، تمہارے لیے تو کر رہا ہوں. ایک بندے سے میں ملا، اس کے گھر میں کھانا تھا، تو اس نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ جی یہ بہت بیزی ہوتے ہیں 24 گھنٹے، ان کا تو مطلب رات کو سوتے ہیں آتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں ٹائم دو، تو کہتے ہیں تمہارے لیے کر رہا ہوں. یہ بھی سیکھنا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے دنیا میں، کتنا کام کرنا ہے، کتنی دیر گھر والوں کو دینا ہے، کتنی دیر اپنے آپ کو دینا ہے، کتنی دیر اللہ کو دینا ہے. پوری زندگی ہے یار. کس نے سیکھی ہے؟ کوئی سیکھ رہا ہے؟ بتاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کو مصروف ہو سکتا ہے؟ 9 بیویاں ہیں، ساری کائنات کی سارے عالم کی ذمہ داری ہے. کتنی بڑی ذمہ داری. ایک فیکٹری کا سی ای او کتنی ذمہ داری ہوئے گی؟ سارے عالم کی ذمہ داری ہے. اور گھر میں بیویاں کتنے ہیں، اور پورا وقت جو ہے وہ پورا وقت جو اپنا ہے وہ اپنا ہے، جو اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو گھر والوں کا وہ گھر والوں کا. یہ کر کے دکھایا. ہمیں بتائیں. اب میں نے آج کل مجھے اس نے بھیجا کہ جی وہ انگلینڈ سے کچھ بچے آ رہے ہیں، کوئی 15-20 لڑکے آ رہے ہیں ینگ. وہ ایک ہمارے وہاں پہ مفتی زکریا صاحب ہیں، کوئی اللہ ان کی عمر میں برکت دے، کمال آدمی ہیں. انہوں نے ایک بنایا ہے، ایک گروپ بنایا ہے. کیا گروپ بنایا؟ دیکھو یہ ہے، میں کہتا آفرین اس مفتی پہ. اس نے گروپ کیا بنایا ہے؟ اس نے جناب گروپ بنایا ہے کہ بھی ہم ایک جماعت لے کے یہاں سے جائیں گے، کچھ بچے جائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مبارک کا سارا سفر ویسے ہی کریں گے جیسے حضور نے کیا. ان جگہوں سے جائیں گے جہاں جہاں حضور رات ٹھہرے وہاں رات ٹھہریں گے، جہاں حضور چلے وہاں چلیں گے، اس راستے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور پہ کیا گزری تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کو سمجھ آئے گی نبی کی زندگی. یہ ہیں وہ جن کو سمجھ لگے کہ نبی کی زندگی کیا ہوتی ہے. نبی کی زندگی خالی نعرے نہیں کہ نعرے بس، اس طرح نہیں ہے. نعرے نبی کی زندگی نہیں ہے. نبی نے کھانا کیسے کھایا، نبی نے کاروبار کیسے کیا، نبی کی زندگی خود کیسے گزرتی تھی، بڑوں سے کیا معاملہ کرتے تھے، چھوٹوں سے کیا معاملہ کرتے تھے، رشتہ داروں سے کیا معاملہ کرتے تھے، گھر میں کیسے رہتے تھے. یہ سیکھنے سے آئے گی. اب دیکھو نا ان لوگوں نے، جب تک یاد رکھو میرے دوستو، یہ اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی جب تک کہ آدمی پہ کتابوں سے پڑھ کے بات سمجھ نہیں آتی. مجھے یاد ہے میں اسکاٹ لینڈ میں گیا تھا، تو مجھے کسی کے گھر میں نوک کرنے کے لیے گیا، اسے ملنے کے لیے گیا. اس نے اندر سے باہر آ کے اتنی بے عزتی کی، یقین کرو. میں نے کہا تم کون ہو، تم نے زیادہ میرا نوک کیوں کیا؟ میں نے کہا بھائی ہم تو اللہ کے لیے آپ سے ملنے آئے. کیوں ملنا ہے؟ میں نے کہا بھائی ہم جماعت ہے. ایسے کی تھی تمہاری جماعت کی، خبردار چلو یہاں دفعہ ہو. اس نے بہت اور بھی میری بہت بے عزتی کی. چوجو میں سے کہوں کہ جناب میں میری بات سن لیں، تو جانتا ہے کہ میں پولیس کو بلاؤں، دفعہ ہو جائے گا سے. میں نے آخری جملہ اسے کہا، میں نے کہا شاید اس سے اس کا دل نرم ہو جائے. میں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی، میری وجہ سے تکلیف ہوئی. میں نے کہا شاید ابھی کہ انہوں نے کہا بالکل تو تکلیف دیتی ہے اور آئندہ نہ دیں، دوڑ جاتا. آپ یقین کرو
میں سڑک پار کر رہا تھا، سڑک پار کے دوسری طرف جا رہا تھا اور میرا منہ نیچے تھا اور میری آنکھوں میں آنسو. میں 7 مہینے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، 7 مہینے کی جماعت میں گیا تھا میں، 7 مہینے 4 مہینے گھر سے نکلے ہوئے، گھر بار چھوڑا، بال بچہ چھوڑا، کاروبار چھوڑا کہ کسی طرح لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے. تو میں نیچے میری آنکھیں اور آنکھوں سے آنسو، اور آنسو میں سوچ رہا. ایک بات مجھے سمجھ آئی، میں نے کہا مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں پتھر پڑے ہوں گے تو آپ پہ کیا گزری ہوگی. اس کے 2 کڑوے بول نے میری اندر کی ساری دنیا برباد کر دی ہے. تو جن کو 3 میل تک پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، ان پہ کیا گزری ہوگی. میرا بس چلے نا، خدا کی قسم میرا بس چلے تو میں اس بات پہ پابندی لگا دوں کہ اس ممبر پہ بیٹھ کے کوئی آدمی کسی بزرگ کی کوئی کرامت والی بات نہیں سنائے گا. یہ جتنی کرامتوں والی باتیں، جتنی یہ جھوٹی باتیں ہیں اور جتنی بربادی انہوں نے پھیری ہے ان باتوں نے، ایویں فضول جھوٹی باتیں، جھوٹ بول. اور لوگ کیونکہ میں نے پہلے کہا نا، لوگوں کو سمجھ تو ہے نہیں. ابھی میں کوئی کرامت کی بات آپ کو میں حدیث کی بات سناؤں تو آپ نے ایسے چپ کر کے سننا ہے غور سے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو میں ابھی کسی بابے کا قصہ سناتا ہوں، دیکھنا آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو بیٹھے کہہ رہے ہوتے ابھی میں نے کسی کی اسی کا کلپ دیکھا، کلپ میں وہ کیا بات سنا رہا تھا. کہتے ہیں کہ وہ کھیل رہے تھے، بچے گیند سے کھیل رہے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے. وہ پڑھا رہے تھے تو وہ ان کا گیند بچوں کا وہ جا کے امام صاحب کے سامنے گر گیا. تو اس نے کسی بچے کی ہمت نہیں پڑی کہ ایک بچے نے کہا میں جا کے لے کے آتا ہوں. ایسے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں سب کے. تو کہتا وہ اس نے بچے نے گیند اٹھایا تو امام صاحب نے اس کو دیکھ کے کہا یہ حرامی ہے. اللہ اکبر. اور لوگ کیا کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی امام صاحب پہ ایسا الزام، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات کر سکتے ہیں. بچہ ہے، اسے گیند اٹھایا، کیا کوئی کفر کیا؟ لیکن وہ سنا رہے ہیں واقعہ اور نیٹ پہ اور لوگ سبحان اللہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر وہ کہتے اس کو پتہ جا کے اس کو تحقیق کی تو وہ حرامی نکلا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا. بدھواں دا پنڈ بونگیاں نے لٹیا سی. ویسے ہی سننے والے ویسے ہی سننے والے. ایک بابا جی کا قصہ سنا تھا کہ ایک بابا جی جا رہے تھے، یہ میں ان کی لیڈروں کی باتیں بتا رہا ہوں. وہ جا رہے تھے جنگل میں سے تو آرام کرنے لگے، چڑیاں بول رہی تھیں چی 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 چی. بابا جی کو غصہ آ گیا، بابا جی کہا مر جاؤ. ساری چڑیاں مر گئی. سبحان اللہ. آگے گئے تو وہ آگے شہر میں گئے تو ایک کتیا بھونک رہی تھی. تو اور بابا جی نے کہا کتیا کو کہا مر جا. کتیا مری نہیں. تو کتیا میں سے پتہ نہیں آواز آئی کہ بابے نے کہا یہ وہ ان چڑیوں کا کوئی سائن نہیں تھا، اس کتیا کا کوئی سائن ہے. سبحان اللہ. جہالت کا کوئی علاج نہیں مارکیٹ میں میرے دوستو، جہالت کا کوئی علاج نہیں. اس کا کوئی علاج بنا نہیں آج تک. یہ خود ہی سیکھنا پڑے گا، خود سیکھنا پڑے گا. اپنے اوپر رحم کھاؤ خدا کی قسم. ہم ہار گئے دنیا میں، ہم ہار گئے ہیں، جہالت کی وجہ سے ہار گئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. جاؤ دنیا میں جا کے دیکھ لو نا، دیکھ لو کہ کیا ہمارا حال ہے. ابھی میں ایک دفتر میں گیا وہاں دبئی میں، یقین کرو اس دفتر میں میرا خیال کوئی 2-3 ہزار بندہ کام کرتا تھا. 2-3 ہزار بندہ، جس میں سے 80% پاکستانی تھے. اور ان کا جو باس تھا وہ 28 سال کا لڑکا تھا. 28 سال کا لڑکا انڈین اور ہندو تھا. میں اس سے ملا تو بڑے پیار سے مجھ سے ملا. میں نے اس نے کہا جی اب میں آپ سے میرے پارٹنر نے تعارف کرایا تھا، میرے خواہش سے آپ سے ملنے کی.
28 साल का लड़का, खुदा की कसम, वो बॉस, बिग बॉस, और आगे सारे पाकिस्तानी उसका मुलाजिम, एजुकेटेड है। हमें न दुनिया का न दीन का, हम सब कुछ हार हूर के बैठे हैं। और जिससे बात करो कि एजुकेशन कोई चीज है, उसको ये बात समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं यार, क्योंकि मैंने तो बताया ना, इसलिए भाई खुदारा अपने ऊपर तो गौर करो यार, छोड़ो हुकूमतों को, अपने ऊपर तो गौर करो कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रहा हूं। बच्चों की तरबियत मेरे जिम्मे थी, क्या क्या कर, ये नया माल क्या निकलेगा मार्केट में बड़ा हो। कोई अच्छे अखलाक सिखाना, कोई उनको अच्छी बात सिखाना, ये किसके जिम्मे है। स्कूलों के भी कोई चक्कर नहीं है, याद रखना, स्कूलों का भी कोई चक्कर नहीं है। स्कूलों में पढ़ाने वाले पहले असातिज़ा को देखो जाके, असातिज़ा क्या हैं। वो जिसको खुद नहीं पता, जिसके खुद अखलाक अच्छे नहीं हैं, वो दूसरों को अखलाक नहीं सिखा सकता। झूठ बोलने वाला दूसरों को सच बोलना नहीं सिखा सकता। बुरे अखलाक वाला लोगों को अच्छे अखलाक नहीं सिखा सकता। फ्रॉड करने वाला लोगों को ईमानदारी नहीं सिखा सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन सबसे इसे करना क्या, सबसे पहले इसका करना ये कि सबसे पहले इसकी नीयत करनी कि हमने ये करना है। और कोई मसला कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम, हमारी नीयत इरादा ही नहीं है, हमारा ये मसला ही नहीं कि हमने करना क्या है। कम से कम अपने, मैं यहां ये कहता होता हूं यार, जो बात सुनते हो कम से कम उसकी, अगर तो मेरी बात गलत कर रहा हूं तो मुझे कह दो कि आप नहीं भाई, आप गलत बात कर रहे हैं, प्लीज हम नहीं सुनते। अगर मेरी बात समझ आ रही है कि मैं ठीक बात कर रहा हूं, तो खुदारा इसकी नीयत किया करो कि हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मोमिन की नीयत हदीस में आता है, अपने पास नहीं कह रहा, मोमिन की नीयत अमल से भी बड़ी हुई है, अमल से भी बड़ी है मोमिन की नीयत। अपने बच्चियों को इल्म सिखाओ। हमारे घर में बच्ची काम करती, मैंने उसे कल परसों पूछा, मैं कहा बेटा आपने स्कूल पढ़ा है? उसने कहा सर हमारे तो लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं समझते। कहती लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, अभी तक ये है। ये अभी छोटी सी बच्ची है हमारे पास, 18-19 साल की है, वो कह रही हमारे नहीं पढ़ाते ही नहीं। हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं दुनिया में यार, ये क्या कोई आसमान से कुछ नहीं उतरना, हमें करना है। अल्लाह के कुरान जब तक अल्लाह उसकी मदद नहीं करता, जब तक इंसान अपनी मदद खुद, तो हमारे अपने प्रोग्रामों में ये डालें कि हमने अपनी औलादों को कम से कम औलादों की हद तक ये काम करना है कि उन पे भरपूर मेहनत करके उनको अच्छा इंसान बनाना है। करते हैं, कोशिश करेंगे। वाखिर दावाना।